بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ اسلامی سال کا 12واں اور نہایت بابرکت مہینہ ذی الحجہ ہے۔ یہ مہینہ عبادت، قربانی، حج، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عظیم پیغام لے کر آتا ہے۔ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب اور افضل دن ہیں۔ ان دنوں میں ایک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک ایام ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی یاد تازہ کی جاتی ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ذی الحجہ اسلامی قمری سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذو کے معنی ہے والا اور الحجہ کے معنی ہے حج، یعنی حج والا مہینہ۔ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن سال کے سب سے افضل دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے مطابق 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کسی بھی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لایا۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کا مقام بہت بلند ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن بے حد عظیم اور بابرکت ہے۔ حج کرنے والے میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں جبکہ دوسرے مسلمان روزہ رکھ کر عظیم اجر حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی 10 دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیکھا تو دونوں نے مکمل اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا عطا فرمایا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات، غرور اور نفس کو قربان کرنے کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً پہلے 9 دنوں کے روزے اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ۔ کثرت سے اذکار یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھو۔ اپنی گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ضرورت مندوں کی مدد اور غربا کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ صاحب استطاعت مسلمان کے لیے قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ ذی الحجہ میں حج ادا کیا جاتا ہے جو اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے
جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور نہ فحش بات کی اور نہ گناہ کیا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ذی الحجہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اخلاص اور قربانی کامیابی کا راستہ ہے۔ عبادت، تقوی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ مسلمان کو اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا نہایت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دن ہیں۔ ان دنوں میں عبادت، ذکر، روزہ، صدقہ، قربانی اور توبہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں اخلاص، صبر اور کامل فرما برداری کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذی الحجہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور اپنی زندگی کو تقوی، پرہیزگاری سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔